بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینٹی کرپشن اینٹی کرائم فورم پاکستان چیئرمین مرزا صدیق بیگ آپ سے مخاطب ہوں۔ اینٹی کرپشن مانیٹرنگ کمیٹی کی اسٹرکچر، اس کا ڈھانچہ کس قسم کا ہم تشکیل دے رہے ہیں، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم کرپشن کو روکنے کے لیے جب ہم نے کام شروع کیا ہے تو یہ ایک آسان کام نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ آگ سے کھیلنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک میں کرپشن روکنے کے لیے آپ کام کریں، اور یہ مافیاز ہیں اس میں تو انوالو، بڑی بڑی طاقتور لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، اس میں حکومت سے لے کے حکومت کے بڑے بڑے جو ہے پاورفل لوگ اس کے اندر موجود ہیں، اور پھر آپ کی اسٹیبلشمنٹ اس میں جو ہے انوالو ہو رہی ہے، پھر آپ کی جو سیاستدان اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں، پھر آپ کا میڈیا کہ بڑے بڑے جو ہے اس کے طاقتور لوگ اس کے اندر موجود ہیں، اور پھر علاقوں کے اندر کرمنلز ہیں، تو یہ تو سارا مافیا ایک دوسرے کو پورا سپورٹ کرتا ہے، تو آپ کرپشن کو کیسے روکیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ ہر سوال کا جواب ہم دیں گے۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بہت مشکل کام ہے، کرپشن روکیں گے تو جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑے گی، اور پتہ نہیں شہادتیں ہوں گی اور بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی ہمیں۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کا بھی ماضی ایسا ہی تھا۔ آج امریکہ جس کو آپ بڑی جو ہے بہترین ملک دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہاں کے اوپر ایک ڈسپلن ہے، وہاں پہ قانون کی اوپر عملداری نظر آ رہی ہے، وہاں پر لوگوں کو انصاف ملتا ہے، ہیومن رائٹس موجود ہیں، تو یہ آج نظر آتا ہے نا۔ آپ امریکہ کے آج سے زیادہ پرانی بات نہیں، آپ صرف 50 سال پیچھے چلے جائیں تو امریکہ کے اندر جو لاقانونیت تھی آپ تصور نہیں کر سکتے وہاں پر، تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وقت کے ساتھ امپروو ہوتی ہیں، اور سول سوسائٹی اصل میں جو بنیادی طور پہ کردار ہوتا ہے، میں اس پر اس موضوع کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نئے بھی لیکچرز دوں گا، اس پہ بات کروں گا، آپ کے سوالات جب آئیں گے۔ تو میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کرپشن نہیں روک سکتی، اس کی وجوہات پر میں بڑے تفصیلی بات کر چکا ہوں، آئندہ دوبارہ کروں گا اگر آپ لوگ ضرورت محسوس کریں گے۔ تو سول سوسائٹی ہی ریفارم لے کر آتی ہے، سول سوسائٹی ہی کرپشن کو روک سکتی ہے، کیونکہ اس کا اسٹرکچر تقسیم پر نہیں ہوتا، ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، یہ ظالم اور مظلوم اور جو ہے وہ اس کے درمیان ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ یہ سول سوسائٹی اچھے اور بروں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے، یعنی سول سوسائٹی کے لوگ اچھے ہوتے ہیں، معزز لوگ ہوتے ہیں، اور وہ معاشرے کی خرابیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ دو ہی گروہ ہوتے ہیں، اس لیے اس میں تقسیم نہیں ہوتی، ڈیوائیڈ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے سول سوسائٹیاں جب کسی کام میں اقدام کرتی ہیں تو ایسی مشکلات نہیں آتی جو کہ لوگوں کے ذہن میں تصور۔ ہاں، انفرادی طور پہ اگر آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو مشکل کام ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کے فضل سے آپ اسٹرکچر ہمارا دیکھیں گے اور ہماری کام کی ترتیب کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، آپ کو کوئی قربانیاں نہیں دینی پڑیں گی، کوئی شہادتوں کا ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ کوئی پاکستان میں اتنا بڑا مافیا ایسا نہیں ہے کہ جو ملک کو، ہم اپنے ملک کی اصلاح چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں تو وہ ہمیں اس میں رکاوٹ ڈالے گا۔ ہم کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئے، ہم ملک کی بہتری کے لیے آئے ہیں اور اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ ہم کوئی ریولوشن لے کر نہیں آئے کہ جی ہم خون خرابہ کریں گے اور سولیوں پہ لٹکا دیں گے، کھمبوں سے ٹانگ دیں گے، ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اصلاح ہے، ہم لوگوں کو آسانی دینا چاہتے ہیں، اور معاشرے میں جو خرابی پروان چڑھ رہی ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں، اور سول سوسائٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اسٹرکچر ہم جیسا بنا رہے ہیں آپ دیکھیں گے، اس کے مطابق آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں ایسا کوئی خوف و خطر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہم کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں، اینٹی کرپشن مانیٹرنگ کمیٹی، اس کے لیے ہم سب سے پہلے وفاقی لیول کے اوپر جو آنریری ایگزیکٹو کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں، اس میں ہم تمام سیاسی ہوں یا سول سروسز کے لوگ ہوں یا آرمی ریٹائرڈ آفیسرز ہوں، ہم مختلف اچھی شہرت رکھنے والے اور اچھی صلاحیت رکھنے والے لوگ جو ہمارے ادارے کو سپورٹ دے سکتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں،
ان لوگوں کو ہم آنریڈی ایگزیکٹو کمیٹی میں جن کا لیول بھی وفاقی لیول ہے یا پروونشل لیول ہے، ان کی اپنی آلریڈی کوئی پہچان موجود ہے اور اس کے اوپر ان کا ایک شناخت ہے معاشرے کے اندر، ہم ان لوگوں کو اس میں لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے میں نام لوں گا میجر جنرل ریٹائرڈ سعد خٹک صاحب کا۔ یہ پام کے نام سے، پاکستان عام آدمی موومنٹ کے نام سے ایک موومنٹ بھی لے کر آئے ہیں، اور چونکہ ان کا عام آدمی موومنٹ کا جو پروگرام یہ لے کر آئے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ عام آدمی کی مشکلات کو حل کرنا اور عام آدمی کو آسانیاں دینا کے لیے یہ پروگرام لے کر آئے ہیں، اور یہ بڑا اچھا پروگرام انہوں نے ہمارے جو اینٹی کرپشن کام کرنا چاہتی ہے اسی طرح کا ملتا جلتا پروگرام انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر دیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، ہمارا ایک بڑا اچھا ان کے ساتھ رابطہ ہے، تعلق ہے، اور بہت انسان دوست اور بڑے اچھے جذبے کے مالک ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہمارا پروگرام جب ڈسکس ہوا تو انہوں نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا اور بھرپور تعاون کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے ساری عمر آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، انٹیلیجنس کے ساتھ بھی کچھ انہوں نے وقت جو ہم نے سنا ہے، انہوں نے تو نہیں بتایا لیکن ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے ٹائم گزارا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر یہ جو ہے ہائی کمشنر سری لنکا بھی رہے ہیں، تو اب یہ جو ہے پاکستان کے اندر پام کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں پر میرا جو تعلق ہے یا میرا کہیں کردار آپ کو محسوس ہوتا ہے، عام آدمی کی ریلیف کے لیے میں ہر طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور تمام اپنی جو بھی ان کی صلاحیت اور ان کے وسائل ہیں، انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ، اور میں اپنے حلقہ احباب کو پوری کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کو جہاں آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے اس میں ملے۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ اس کے بعد علی بدر صاحب ہیں، علی بدر صاحب جہانگیر بدر صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور یہ چیئرمین لاہور ہائی کورٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور اس کے ترجمان ہیں ہمارے سابق منسٹر آف فارن افیئر پاکستان پیس پارٹی بلاول بھٹو صاحب کے، یہ ترجمان بھی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایڈوکیٹ ہیں، اور یہ LLM ہیں، باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، بیرسٹر ہیں، اور ماشاءاللہ وکلاء کا ان کا پورے پاکستان کے اندر بہت اچھا حلقہ ہے، اور خود بڑے اچھے جو ہمدرد طبیعت کے ہیں، باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، باہر کی ایک اچھی تربیت ہے، تو انسان دوست ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے اور عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کو سالو ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمیں علی بدر صاحب نے پورے پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ہم وکلاء کے حوالے سے آپ کو جہاں پر عام آدمی کو کوئی قانونی مدد کی ضرورت پیش آئے گی، وکلاء کی ضرورت پیش آئے گی، ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے، اور اس میں قانونی مشوروں سے لے کے قانونی مدد سے لے کے ہم وکلاء تک عدالتوں میں جہاں ضرورت پیش آئے گی، جس حد تک بھی ہمارے لیے ممکن ہوگا، ہم آپ کو فری آف کاسٹ اس میں سپورٹ دیں گے۔ تو علی بدر صاحب کا یہ بہت بڑا ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے، بہت بڑا تعاون ہے، ہم شکر گزار ہیں کہ ایسے لوگوں نے ہمیں حوصلہ دیا۔ تو ان کو ہم آنریری ایگزیکٹو کمیٹی جو مرکزی سطح پر ہم لے کر آ رہے ہیں، جو ہمارے ان کمیٹیوں کو سپورٹ بھی کرے گی، ان کے لیے پالیسیاں بنائے گی، ان کی نگرانی کرے گی، اور جو بھی اس کمیٹی کے حوالے سے اینٹی کرپشن کی کمیٹیوں کے حوالے سے جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ہر طرح کی سپورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ میڈم نسرین فاروق ایوب صاحبہ ہیں، یہ سابق وفاقی اور صوبائی کمشنر برائے بچوں کے حقوق گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی رہی ہیں، اور پنجاب صوبائی بھی یہ رہی ہیں، صوبائی کمشنر بھی رہی ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں خواتین اور بچوں کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے پورے پاکستان کے اندر، ویمن اور چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے، ان کی پہچان ہے پورے پاکستان کے اندر۔ تو اس حوالے سے ہمیں انہوں نے بھرپور حوصلہ دیا ہے، اور اپنے تعاون کا ہم نے جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس معاملے میں ہر طرح کا تعاون جہاں درکار ہوگا
میں آپ کو تعاون کروں گی، اس میں گائیڈ لائن ہوگی، کوئی ہیلپ ہوگی، خواتین کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اس کے لیے ہر بھرپور ہمارا تعاون حاصل ہوگا۔ تو یہ ابھی 3 جو افراد ہیں جن کی طرف سے ہمیں بھرپور آفر دی گئی کہ ہم اس جو اپنے تجربے اور اپنی صلاحیت کو آپ کے اس ادارے کے لیے تعاون کے لیے جو ہے انہوں نے حاضر ہیں، تو یہ 3 لوگوں کو ہم نے ایگزیکٹو کمیٹی میں اس وقت اناؤنس کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس طرح اس کمیٹی کو بھی بڑا وسیع کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے لیے چاہے کوئی کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے اور وہ کوئی مذہبی پارٹی سے وابستہ ہے، کسی مذہب سے ہے، کسی قوم سے ہے، کسی علاقے سے ہے، اگر وہ پاکستانی ہے اور اچھا انسان ہے تو ہمیں اس کی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں، اور نہ ہمیں اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم اس کی ذاتی شخصیت کو دیکھیں گے، اس کی ذاتی خوبیوں کو دیکھیں گے یا خامیوں کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی خامی ہوگی تو وہ خواہ کسی بہت اچھے گروپ کے ساتھ وابستہ ہو لیکن ذاتی طور پر اس میں کمزوری ہے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور اگر ذاتی طور پہ ایک شخص بہت اچھا ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، ہمیں اختلاف ہو یا ہمیں اتفاق ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم ایسے لوگوں کو لیں گے۔ اس لیے بلا تفریق کوئی کس پارٹی سے ہے، کس گروہ سے ہے، انشاءاللہ اس مرکزی کمیٹی آنریڈی ایگزیکٹو کمیٹی میں ہم اضافہ کریں گے۔ ہمیں ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ میاں جاوید لطیف صاحب کی طرف سے کسی نے پیغام دیا ہے، براہ راست میاں جاوید لطیف صاحب نے تو ہم سے بات نہیں کی، لیکن ان کی طرف سے ہمیں کسی ذریعے سے بات پہنچی ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب بھی اپنے تمام جو ہے وہ وسائل کے ساتھ اور اپنے تمام جو بھی ان کے لیے ممکن ہوگا آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ہر پارٹی ہمارا ساتھ دے گی، ہر پلیٹ فارم سے، ہر سرکاری افسروں سے ہمیں انشاءاللہ تعاون حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سب سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے، جب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب دروازہ گھر کا آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ میرے گھر میں چوری ہوتی ہے، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوگا تو چوری ہوگی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد تالے توڑ کر گھر میں گھسنا یہ بہت ریئر ہو جاتا ہے۔ تو آپ پاکستان کے اندر کرپشن کے معاملے میں سمجھیے کہ چونکہ اس کے اوپر عوام اٹھی ہی نہیں، عوام نے کوئی کام کیا ہی نہیں، سول سوسائٹی نے کوئی کردار ادا ہی نہیں کیا، اس وجہ سے یہ دلیر ہو گئے، معاشرے میں کرپشن بڑھنا شروع ہو گئی، اور جو عام آدمی بھی اس میں ملوث ہو گیا، سرکاری افسران، وہ طبقہ جو نہیں بھی کرپشن کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا رکاوٹ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی پرابلم ہی نہیں آتا، تو وہ بھی اس میں ملوث ہو گیا۔ تو جب آپ سول سوسائٹی اٹھے گی اور اس پر ہم آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہی معاشرے میں جو غلطیاں کر رہے ہیں، یہی لوگ غلطیوں کی اصلاح بھی کریں گے، اپنے طرز عمل کو تبدیل بھی کریں گے، اور آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہر طبقے سے ہمیں تعاون حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ مرکزی کمیٹی کو ہم آنریڈی بورڈ اناؤنس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ کمیٹی ایسی ہوگی جو ذیلی کمیٹیوں کو مکمل طور پر سپورٹ کرے گی، ان کے معاملات کی نگرانی کرے گی، ان کے معاملات کے اندر فیصلے کرے گی، اور جہاں ضرورت پیش آئے گی وہ اس میں ترامیم اور تصحیح بھی کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم یو سی لیول کی کمیٹیاں براہ راست بیان کر رہے ہیں آپ کو کہ یو سی لیول کی کمیٹی، کیونکہ ہم یو سی سے آغاز کر رہے ہیں، ایک سینٹرل کمیٹی کی طرف سے آ رہے ہیں، دوسرا یو سی کمیٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو اس میں یو سی کمیٹی میں ہمارے پاس تقریباً 13 جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈیزگنیشنز دیے ہیں، عہدے دیے ہیں، جس میں پریزیڈنٹ ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، جنرل سیکرٹری ہے، ویمن سیکرٹری ہے، لیگل سیکرٹری ہے، آپ کی انفارمیشن سیکرٹری ہے، فائنینس سیکرٹری ہے، آپریشن سیکرٹری ہے، پروموشن پلان سیکرٹری ہے، سیکرٹری کوآرڈینیشن ہے، سیکرٹری کرائم سیل ہے، سیکرٹری انویسٹیگیشن ہے، کمیونٹی سیکرٹری کمیونٹی ہے۔ تو یہ 13 کے قریب عہدے ہیں جو ہر یو سی کے اندر ہم دیں گے، اور ان عہدوں کو میں میل اور فیمیل کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کم از کم ایک ویمن سیکرٹری ضرور رکھی ہے، تاکہ اگر سارے میل آ جائیں تو کم از کم ایک ویمن سیکرٹری ہو، تاکہ جو ویمن اینڈ چائلڈ پرابلمس ہیں اس کو وہ ٹیکل کر سکے اور بھرپور قسم کی معاونت ہو سکے۔ لیکن تمام عہدوں کے لیے خواتین اور مرد کی کوئی شرط نہیں ہے، کسی بھی عہدے کے لیے کوئی اپلائی کر سکتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ رابطے میں آ سکتا ہے۔ تو یہ تمام
جو کمیٹیز ہیں ان کمیٹیز نے کیسے کام کرنا ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی اور ان کو ہم کیسے سپورٹ دیں گے، یہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز کے اندر میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ آپ اس سے جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور اس ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اور ان کمیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے خود بھی شامل ہونے کی کوشش کریں اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں تاکہ ہم جلد سے جلد یہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو سکیں۔ ان کا کرائٹیریا کیا ہوگا، ان کا یہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔